السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو غیبت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسرار و اسباب کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمارے وقت کے امام کو پردہ غیبت میں رکھا۔ گزشتہ گفتگو میں بیان فرمایا کہ وہ راز جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے امام زمانہ کو غیبت میں رکھا، اس کا ایک اہم اور اساسی اور بنیادی راز خود علم الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے کہ کیوں اس نے اپنی آخری حجت کو غیبت میں رکھا۔ لیکن اس کے علاوہ بعض روایات میں دوسرے اسباب بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کیوں امام کی غیبت واقع ہوئی۔ ان میں سے ایک سبب امام کی غیبت کا یہ ہے کہ پروردگار عالم امام زمانہ کی غیبت کے ذریعے سے سابقہ حجتوں، سابقہ انبیاء و اولیاء کی سنت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی پہلی غیبت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حجت خدا غیبت میں رہ چکی ہے۔ اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت سدیر نامی شخص نے بیان کی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان للقائم منا غیبۃ یطول امدها، کہ بے شک ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی اور اس کی مدت بھی بہت طویل ہوگی۔ سدیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا واقعاً ایسا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا جی بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ وہ راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے سے، اس کی حکمت کیا ہے اس کو بتانے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس غیبت کے ذریعے سے سابقہ انبیاء کی سنت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اور قائم کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اس مدت کو، اس غیبت کو پورا کرے۔ سوال یہاں پر یہ ہے وہ کون سے انبیاء، وہ کون سی حجت خدا ہے کہ جو اس سے پہلے بھی غیبت میں رہ چکی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں ان انبیاء کا ذکر کرتے ہیں جو اس سے پہلے بھی غیبت میں رہ چکے ہیں، اور بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کی حجت جو غیبت میں رہی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ ان کی مدت غیبت اتنی طویل تھی کہ اس زمانے کے لوگوں پر یہ حالت آ پڑی کہ وہ تنگ دستی میں شکار ہو گئے، تنگ دستی کا شکار ہو گئے، اور اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نے ان میں سے بعض کو قتل کیا، بعض کو اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صالح بھی غیبت میں رہے، اور ان کی مدت غیبت بھی اتنی طویل تھی کہ اس زمانے کے لوگ 3 گروہ میں تبدیل ہو گئے کہ جب حضرت صالح نے ظہور فرمایا، غیبت سے واپس آئے، تو 3 گروہ میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جو اصلاً حضرت صالح کو پہچانتا نہیں تھا، پہچاننے سے صاف انکار کر رہے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مشکوک تھے کہ آیا واقعی یہی حضرت صالح ہے یا نہیں ہے، اور ایک تیسرا گروہ وہ جو ان کی غیبت میں بھی ان کے پیروکار رہے، اور غیبت کے بعد جب ظہور فرمایا اس وقت بھی ان کے پیروکار رہے۔ عزیزان گرامی، اہم چیز یہی ہے کہ معرفت امام، معرفت حجت خدا ہونی چاہیے۔ اگر انسان کو معرفت نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض اقوال ملتے ہیں کہ خود امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہی اسی طرح 3 گروہ میں لوگ تقسیم ہوں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو امام کو نہیں پہچانتا ہوگا، ایک وہ گروہ ہوگا جو امام کے بارے میں مشکوک ہوگا کہ آیا یہی امام وقت ہیں یا نہیں ہے، اور ایک وہ گروہ کہ جو امام کی غیبت میں بھی امام کے پیروکار ہیں، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی امام کے
مدد و ناصر ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سبب تھا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت سے سابقہ حجت خدا کو اجاگر کرے اور اس کو زندہ کرے۔ جب امام ظہور فرمائے تو ہمیں امام کا مددگار بنا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔